کے بعد وہ موبائل بھی کرنے کا اب اس کے بعد آپ دیکھیں اس میں سلطان ہو گیا، باپ ہو گیا، قوم۔ اب اللہ اور کچھ مانگتا ہے، پروردگار تقاضا فرماتا ہے کہ اب ان کو اور آزمانا چاہیے، اب ہجرت کے مقام آواز ہوتے اس انداز کو دیکھیے، ہجرت کا مقام پھر وہ بچہ ہے جس کو انتہائی ارمانوں کے ساتھ اللہ سے مانگا ہے اور پالا پوسا ہے، اس کے لیے اشارہ پاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کو بھی قربان کرنے کی ہمت ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ سب سے عزیز تمہاری چیز دنیاوی ہو سکتی ہے، وہ ایک ہی جگہ پر آ گئی ہے، ورنہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہجرت جو اس میں آ جائے گی، یہ ذبح کا معاملہ بھی آ جائے گا، ایک بات رہ جائے گی کہ اولاد کو اپنی سب سے پہلی اولاد بڑھاپے کی اولاد، منتوں اور مرادوں کی اولاد میں کہلاتی ہے، اس کو ہمارے حکم سے ایک وادی غیر زندہ یہاں بالکل نہ کوئی کھانا ہے، نہ کوئی پینا ہے، نہ کوئی اور آدمی ہے بندہ ہے، وہاں کا کچھ ہو ان کے ساتھوں تو بڑی بڑی آزمائشیں ہیں، کس طرح سے بلندگار ان کو ایک ایک واقعہ اور کس انداز سے بیان کرنا ہے اور دنیا کے لوگوں میں کیسے اس کی یادگاریں چھوڑی ہے۔ اب آپ سورہ صافات کو نکالیے، تراسی کی آیت ہے جی 33 جگہ اور 12 ہے 23واں سورہ یاسین کے بعد قال لنبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين۔ مالک فرماتا ہے کہ اسی گروہ سے یہ ہمارا بندہ اور پیغمبر ابراہیم تھا، اس سے پہلے انبیاء کی باتیں آنے کے قریب کے بیان میں حضرت نوح کا ذکر آیا ہے، اور وہ یہ جب انہیں مشرک قوم جس کا ایک قاعدہ ہوتا ہے جب سے باپ دادا بھی اس کو سمجھتی ہے یہی حق ہے اور اس طرح سے اپنے لیے جہنم کا انتظام کرتی ہے، جب ہم نے ان کو پہلی مشرک قوم میں بھیجا ہے تو وہ بھی آواز ایک ہی لگائی ہے، ایک آواز اس کے اوپر صلاح کا دامدار ہے۔ یہاں مالک پورا اپنا قاعدہ بتاتا ہے کہ جب کبھی قومیں ایک بیماری میں جو کئی بیماری ہے شرک میں مبتلا ہوتی ہیں تو ہم جب مناسب سمجھتے ہیں تو ان کی اصلاح کے لیے اپنے نبی کو پیغمبر کو بھیجتے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، جتنی برباد قومیں گزری ہے جو آج دنیا میں کی تاریخ سے واقفیت ہے، وہ ساری ایسی ہوئی ہے، ہم نے مارا ہے تو آپ ان میں امام حجت کی بات مارا ہے، ہم نے ان کے اندر ڈرانے والے ان کو اس چیز کی شناخت سے اور اللہ کی نافرمانی کی بڑائی سے ہم نے ہوشیار کیا ہے، انہیں سمجھایا ہے، ایک زمانہ ان پر گزارا ہے وہ سمجھ بوجھ کر اس طرف آ رہے ہیں کہ اللہ اکیلا ہے اور مالک کے ساتھ جڑنا ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، اور پھر دیکھنے والے اگر تو اس کی عزت حاصل کرنا چاہے تو دیکھ کہ جب ہم نے ہوشیار کر دیا اور اسمان حجت کے لیے جو رسول ہمارا آ گیا، آخری رسول جس کے بعد ہماری تقریر مقدس تھی تو پھر ہم نے ایسا مانا ہے کہ قیامت کا کہنا چاہیے قوموں کو برباد کرنا ہے، اور پھر بتایا ہے اللہ عباد اللہ المخلصین، جو مخلص بندے اللہ کے کھاتے ہوئے بندے تھے، پھر مومنوں کو بتایا ہے ہم نے باقی کافروں کو تحت بتایا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ قوم کے ظلم انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو ہمارا یہ
یہ جو ہوا یہ پھر ہمیں بتاتا ہے پھر ہم اپنی قوت کے ساتھ کرتے ہیں. اور یہی حال ہوا ہے کہ 950 سال تک ہمارا یہ شرک کے خلاف پہلا نمائندہ ہے برکت مادانہ. 950 سال تک مشرق قوم کے اندر پاک جو اپنے بزرگوں کو ماننے والے اور یا اللہ کی قبروں کو پوجنے والے ان کی تصویریں رسمیں بنا کر چھپ جانے والے تھے. ان کا عالم بخاری کی روایت سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ قوم نوح کے یہ 5 ولی اللہ ہیں. گویا مسلمان قوم کے اندر خالص مسلمان قوم تھی. جب اس کی اکثریت مشرک بنی ہے تو اس نے اپنے سنگن پاک کو اپنا معبود بنایا ہے خاص طور سے اور کے حساب سے. جیسے ہمارے یہاں سنگن پاک تو سب سے بلند ہے باقی کے حساب سے. ان کا مالک کا نام کیا ہے مدر سوال روس 950 سال تک قرآن ثبوت میں آتا ہے جب اللہ عالم یہ نبی ہے جو اپنی قوم کے سامنے بھی ایک بات رکھتے رہے ہیں ان کے یہاں نماز اور روزے کو حضرت شیر نے تو نکال گیا ہے لیکن یہاں اس سے پہلے جو ہے یہ اتنا موقع بھی نہیں دیا ہے اس قوم نے. پہلی قوم ہے 950 سال تک وہ ایک بات سمجھاتے رہے یا قومی بزرگا عمارت میں نہیں رہے. اور قوم کا عالم جو ہے ظلم حقیق مذاق کی اس نے انتہا کر دی ہے. اور آپ نے قریب 950 سال کے اندر بھی بہت تھوڑے مالک فرماتا ہے ایمان لانے والے بنے ہیں. باقی پوری قوم جمی رہی ہے شرکت کو. فرمایا زندہ ہمارے نبی نے ایک کر دیے ہیں ہم سے درخواست کی ہے جنگی مغلوب منتصر یہ پروردگار میری قوم نے مجھے مغلوب کر دیا ہے. اب بات بنائے بلکہ ظالم ایسے ہیں کہ میری ایک بات کرتے رہے اور مالک اپنی دعوت کو قومی لہروں میں نہارا فلم یہ تم دعا اللہ پھرا میں نے دن رات ایک کر دیے ہے کئی طرح ان کو بنایا ہے لیکن بجائے اس کے یہ اپنی خیرخواہی کے لیے میری بات سنتے دیتا پڑھتے یہ ظالم بھاگتے رہے میری بات کو سننا دوڑا تم انی دعوت تہارا تم انی عالم الحم اسرارا. میں نے جب چپکے کہا ان سے جہاں مناسب سمجھا ہے اور جہاں یہ دیکھا ہے کہ میری بات سے ہونا چاہیے وہ آپ کا میں نے کوئی راستہ چھوڑا نہیں ہے سارے ختم کرتے ہیں. میں انی کنما دعوت ہوں یہ بات تک رہوں جادو و ساتھ ہوں یہ آزادی بس تک تو کیا ہوں اثر بس تک درست بات. جب میں نے ان کو آواز کی ہے تاکہ تو ان کی توبہ کو قبول کرے کہ مان جائے تو مالک بجائے اس کے میری باتوں کو سنے کہ ایسے ہر سب سے انہوں نے کانوں میں اگر آواز میری کچھ پہنچتی رہی ہے تو کانوں میں انگلیاں اور پھر بھی اگر میں نے زور سے پکار کر عزت بڑھایا ہے یہ سننے تو انہوں نے اور اس کو احتیاط کی اور سب کی آواز اور بڑھ جائے دن رات میں اس کے بعد سے کہا ہے لا بدل اللہ کافی کہ مالک اب ایک دیکھو یہ ایسے ضدی ہیں اگر ایک میں رہ جائے گا تو اس کے بعد اس کی کوپ سے اس کے حالات نکلے گی وہ کافی ثابت کے رہا. مالک مجھے بتا میرے ساتھی محمد بتا فرمایا یہ مالک یہاں چار فرماتا ہے بلقد نادانا نوح تم بابا لاکھ المنات کو پکارتے ہو. مخاطبین کے سامنے لایا جا رہا ہے جو ہمارا نبی ہے اتنا بڑا برگزا نبی ہے وہ جب وقت شدید ہو گیا ہے تو مجھے پکارتا ہے مجھے آواز دیتا ہے تو فرمایا بنیمن مجیبون جانتے ہو کیا ہے کیسے سنی ہے میں نے ان کی آواز ان کی دعا کو کیسے قبول کیا ہے. آسمان نے اپنے کہانی کھول دیے ہے اور زمین کے سوچے اس کا پانی کو باہر پھینکنے لگ گئے ہیں. ایک ایسی مقدار کے اوپر جانے کے بعد پانی ٹھہرا ہے کہ سارے قابل مشکل کم مادہ رہے کہ ایک کشتی میں جو جمع تھے بس وہ میری رات سے اور میری نظروں کے سہارے وہ چلتی رہی جہاں تک ڈھوٹی بچا کر ٹھہر گئی. حکم دیا گیا زمین کو پانی اپنا نکل لے آسمان سے کہا گیا تھک گیا. ہمارے ہم نے ان کی بات کی ہم یہ کس طرح بنت جائنا اور ہم نے ان کو نجات دی
اور جو ان کے ساتھی تھے، یہ تو بات صاف ہے کہ دیکھے سورہ حج میں آ چکا ہے، بیٹا آنکھوں کے سامنے صبح مارا گیا ہے، بیوی کے لیے سورہ کہانی میں آ چکا ہے، مسجد کا مسجد یہ تحریر ہے یہ 28 بارے کی آخری صورت ہے، بالکل آخری۔ یہ جو آتے ہیں تین آتے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ بلویا رشتے اور ناطے اور قربت ہے، اس طرح کی بھی اللہ کے یہاں کام نہیں آتا، کافی صرف ایمان وہ چیز ہے کہ اللہ کی رحمت کا باعث بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے بتاتا ہے مشکلات۔ جناب اللہ بیان فرماتا ہے مثلا مثال کو للذین کفروا، کافروں کو سمجھانے کے لیے کہ تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، یا ہمارے گرو تھے حضرت موسیٰ، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت ابراہیم، وہ ہمیں بتائیں، اور ہم جو چاہے کرتے تھے، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم ان کے بیٹوں کی طرح سے اپنا اللہ فائدہ ہوں۔ ان کو بتایا گیا ہے کہ دیکھو اگر ایمان تمہارے اندر بھی ہے، جس میں کوئی بچانے والا بھی ہے، اللہ کے مدد کے سامنے کون رکاوٹ بنے گا؟ ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے للذین کفروا، کافروں کے لیے ان کو سمجھانے، ان کو واقع کرنے کے لیے دو خواتین کی امرأۃ نوح، ہمارا اتنا بڑا پیغمبر ہے، اس کی بیوی ہے امرأۃ لوط، اور لوط کی جو ہمارا اتنا بڑا پیغمبر ہے کانتا، یہ دونوں عورتیں تھیں تحت عبدین، یہ ماتحت کی بیویاں تھیں ہمارے دو بندوں کے من عبادنا صالحین، جو ہمارے دو انتہا صالح اور محبوب بندے تھے، لیکن فخانتاہما، ان دونوں عورتوں نے سب سے بڑی خیانت کی ہے، اللہ کے معاملے میں جو خیانت ہو، امین میں ثابت ہو، انہوں نے اللہ کی بغاوت کی ہے، اور انہوں نے اپنے شوہر کا ساتھ نہ دیا ہے، اس کی کھانی تھی، تو کیا ہوا جب یہ اللہ کا عذاب آیا ہے فلم کی دنیا، تو کام نہ آ سکے دونوں پیغمبر انہما اپنی بیویوں کے لیے من اللہ، اللہ کے مقابلے میں سزا بالکل، اور ان کے لیے فیصلہ کر دیا گیا اللہ کی بارگاہ سے وکیل ادخلا النار، کہ تم دونوں داخل ہو جاؤ مع الداخلین، کیوں داخل ہونے والے ہیں جہنم کی آگ کو تم دونوں مستحق ہو۔ تو مالک عزت فرما رہا ہے، یہ عزت کرنے کے بعد فرمایا کہ تم کہتے ہو ہم نے کبھی یہ بات نہیں سنی، یہ کہ اکیلا ایک مالک ہے، سارے کام کرتے ہوئے نہیں کرتا ہے، سب اس کے اختیار میں ہے، اور کسی کے بعد وقت میں کچھ نہیں ہے۔ یہ عزیز بات آج ہم سن رہے ہیں، مالک فرماتا آج نہیں بلکہ ہزاروں سال پہلے جب کبھی شرک شروع ہوا ہے، اس وقت بھی جو آیا تھا اس نے یہی بات کہی ہے اور یہی انداز اختیار کیا ہے، یہی مصیبتیں ہیں جس کو آج ہمارا آپ نبی انگیز کر رہا ہے، وہی مصیبتیں ان کے سامنے تھی، وہی الزامات تھے، وہی ان کے خلاف سازشیں تھیں، سب کچھ ہوا ہے، لیکن جب اس نے ہم کو پکارا ہے تو ہم نے سنکٹ کر ڈالا ہے اس کے دشمنوں کو، اور تو اگر نوبت آ گئی ہمارے آخری نبی کی، اگر اس نے بھی پکارا اس کی حالت میں ہمارا نبی پورا ہو گیا تو تمہاری بھی خیر نہیں ہے۔ دیکھو ہم نے ایمانداروں کو بتایا ہے، اور اس کا بیٹا ہو تو حضور ہوش میں آیا ہے، یا اس کی بیوی تھی حضرت نوح کی، اس کو بھی ہم نے برباد کر ڈالا ہے اور عذاب سے وہ نبت سکی ہے۔
کرد العظیم، وہ بہت ہی بڑی تکلیف تھی یہ دنیا میں برقراری کی، جو اللہ کے عذاب سے کوئی مارا جائے یہ بہت بڑا کرب ہے، اور اس کے بعد سے جو زندگی شروع ہوتی ہے عذاب کی وہ تو اس سے زیادہ آدمی اور وہ جاننا جو یہ کہوں اور بات یہ جو مومن بچے تھے انہیں کی آگے چلی ہیں جو آج جس سے دنیا معمول ہے، ورنہ کافی سارے مانگتا لگے۔ اس سے پہلی بات تو یہ نکلتی ہے یہ دعوت جو اٹھتی ہے اور سب سے پہلے اٹھتی ہے تو ایک جبری ہوئی مسلمان قوم کے لوگ جس کے اندر قانون تھے زمانے کی گردش کے بعد ان کو لوگوں نے پوچھنا شروع کیا ہے، ان کی مورتیاں بنی ہیں، ان کے دل بنائے گئے ہیں، وہ پنشن صاف بنا لیے گئے ہیں، جن کے اوپر بات کیا ہے اللہ نے حراکین پر ڈالا کے اندر کا پیغمبر اس بگڑی گرنی ہوئی مسلمان قوم کے اندر آیا ہے، جو اس کے اندر ولی اللہ سے پہلے موجود تھے اللہ کے نیک بندے، ان کو ان کے سامنے دعوت پیش کی گئی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مسلمان قوم کو توحید کی دعوت ہے، یہ دعوت تو ہمیشہ مسلمان قوم میں، پھر اس کے بعد جو مومن بچے ہیں نہیں تو جا کے قوم خود کہہ رہے ہیں، ان کو مارا گیا، اس لیے وہی دعوت کیا قوم اللہ ہمارا دین ہے۔ ان کے اندر جب آپ جن رات راتے اللہ نے آنے چلاتے ان کو مارا ہے، پھر مومن بچے ہیں نقل نفاری کر کے وہ جا کر کام سمجھ بچے ہیں، جبکہ بگڑتے جب یہ مشرک بن گئے ہیں تو پروردگار نے اپنے سالے کو بھیجنے کے بعد اتنا نے عزت کیا ہے ان کو مارا ہے سارے مسلمان، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی ماننے والی قوم کی 2500 سال کے بعد اب یہ ہو گیا ہے نماز سے چاہے واقف ہو، روزے کا نام جانتی ہو، اللہ کو مانتی تھی ایک شکل میں، حج کرتے وقت وہی تلبیہ پہنچی تھی جو آج مسلمان پہنچتا ہے، شروع کا حصہ بالکل وہی ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، یہاں تک بالکل یہی کہتے تھے مسلم کے رواج میں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے تھے حج عمرے کے لیے لبیک نہیں تھا، اس کے بعد اتنا بڑھاتے تھے یہاں تک کہنے کے بعد نبی صاحب فرماتے تھے اب قد بس نہیں ٹھہر جاؤ ظالمو، لیکن اتنا بڑھاتے تھے اللہ شریکن ہوا لگا تملکہ وما ملک، ذرا کوئی شریک تو نہیں ہے، ہاں مگر وہ شریک کی تو کوئی الگ نہیں ہے، تملکہ وہ شریک کا بھی مالک ہے اور جو شریک کے پاس ہے وہ بھی شریک ہے لیکن ہے شریک، تو یہ وہ لوگ تھے۔ یہ ہمیشہ ہوا ہے ان کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ مسلمان قوم جاؤ کوئی ہندوؤں کے یہاں عیسائیوں کے کہو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن بھی بتاتا ہے جب مسلمان قوم گزر کر جب مشرک بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا جو آنے والا آتا ہے اس کو یہی کرو، فرمایا کسی حالات کو ہم نے باقی رکھا ہے بس رکھنا رہی خلافی، اور سرگزشت کو ہم نے آخر والوں کے لیے عبرت بنا دیا ہے کہ دیکھو شرک کی پاداش یہ ہے اور ایمانداروں کو مالک ایسے حالات سے نکال جاتا ہے۔ سلام علیکم سلامتی ہو ہمارے اس بندے پر جس نے صرف ہمارے لیے ساری دنیا کی مخاطب برداشت کی ہے چلا رہا ہے، پھر آدمی ساری دنیا میں ہمیشہ جو اس پر سلامتی کی دعائیں کرے اور ہمیشہ کے لیے سلامتی ہو ہمارے ساتھ۔ اللہ کلام کا نظم محسن یہ ہمارا انداز ہے، یہ محسن یہ موہن گاؤں کے حق دینے والے اللہ کے نام میں چھوٹے کھاتے پہلان دینے والے گزارنے کے بعد چاپ جانے والے اور جل کر کھڑے ہو جانے والے جو ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ محسن ہے، ہم ان کے ساتھ یہ سلوک کیا کرتے یہ بدلا ہے، اس لیے کتنوں کی کتاب میں بولی یہ محسن بغیر ایمان کے نہیں ہو سکتے، سارے محسن ہیں، ایمان اولی شرط ہے، یہ پکار تھا، اس لیے کہ مومن ہمارے مومن بندوں میں جس کا شمار تھا، ایمان صاحب تھا، یہ اپنے اعمال اپنی زندگی سے یہ محسن بنا ہے، اور اس کے مقابلے میں ثم اغرقنا الآخرین، اور جو محسن کی بجائے جو عمل سوء کرنے والے تھے، جو مومن کی بجائے کافر تھے ثم اغرقنا الآخرین، ہم تمہیں سب کو کر فرمایا ہے، فرمایا اسی کرو، اسی اللہ کی بندگی کے لیے دعوت دینے والے اور خود اس کا کار کر کے بن جانے والے لوگوں میں سے ہمارے پیغمبروں اور رسولوں میں سے
ایک دوسرا واقعہ سنو کہ ابراہیم بھی اسی گروہ سے تھے. حضرت ابراہیم کا بھی بار بار بھی کرتا ہے پروردگار جتنے گروہ تھے اس وقت عرب کے اندر وہ سارے کے سارے میں آگے کا استعمال کرتے ہیں. تو سب ملائی جا رہی ہے. ہر واقعہ بیان کرنے کے بعد کہ تم بت پرست ہو, تم اپنا دوست چاہتے ہو ابراہیم علیہ السلام سے. حالانکہ یہ واقعہ سنو کہ وہ صرف سے کس قدر دے جاتے ہیں. اس جانب کہوں یہ کنڈن کھڑی جب وہ متوجہ ہوا ہے عنابت کی ہے ایک کندھے قریب کے ساتھ یعنی خالص مومن لفظ اور سنسا دل کے ساتھ اس نے اللہ کی طرف عنابت کی ہے رخ کیا ہے. اب اس کے بھروسے پر سارے نمبر کا آغاز کیا ہے. اس کارے کے بھی اور سچ ہے اپنے باپ سے کہا اس نے اپنے باپ سے وہ قومی اور اپنے قوم سے ماذا تعبدون یہ کیا چیزیں ہیں ان کے پاس کیا طاقت کیا حیثیت ہے جن کے تم بندے بنے ہوئے ہو جن کی تم برامی اختیار کی ہو. اور اس پر حسن دون اللہ یریدون اپنی فریب کاری اس طرح پردازی کے ساتھ ظلم کے ذریعے سے اپنی تشکیلات کے ماتحت شیطان کے بہکاوے سے زیر اثر نہ تمہیں کے بات نہیں ہے. خالص فریب کاری کے ساتھ تم نے اللہ کو چھوڑ کر مجھ سے معبود تراشتے ہیں اور تلاش کر اس پر قائم رہنا چاہتے ہو. آپ یہ کون سی صحیح بات ہے؟ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر یہ تمہارے معبود ہیں اس طرح سے تم ان کی بندگی کرو اس لیے کہ تمہارے پکاروں کو سنتے ہیں, تمہاری بیماریوں کو دور کرتے ہیں, تمہاری مشکلات سے یہ کھونے والے ہیں اور تمہاری گودوں کو بھرنے والے, تمہارے پیٹوں میں ڈالنے والے ہیں, زندگی اور موت پر قادر ہے. اگر ان کا یہ حال ہے تو بتاؤ یہ سب یہ کام کرتے ہیں تو یہ ہمارے حکم رب العالمین تو یہ آسمانوں اور زمینوں میں سارا کام ہو رہا ہے. اس کام کے لیے جو رب العالمین ہے اس کی کیا حیثیت ہے, کیا کام ہے اس کا؟ سارے کام تمہارے لیے نکل جاتے ہیں. تو آپ اس کا کیا کام ہے جو آسمانوں اور زمینوں کو پالنے والا ہے, جو صبح شام پر قابل ہے. تمہاری اپنا فرد اگر پورے نظام کو نگاہ آنے کی نہیں بات ہوگی, کوئی ایک طاقت ایسی دور ہے کہ جو سارے کاموں کو چلا رہی ہے اکیلی ہو سکتی ہے, ورنہ یہ نظام جو دنیا کا ہے یہ گڑبڑ ہو جائے. ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے اور رب العالمین کے مطابق یہ بتاؤ تمہارا کیا ہے. یہ کہنے کے بعد موقع کا موقع ڈھونڈا. معلوم تھا کہ اب کوئی بار ملا کہ بڑے چیز کا ہونے والا ہے اور یہاں سے پوری کام میلے میں جائے گی اور یہ موقع ہوگا کہ ان باباؤں کو خبر نہیں جائے. تو اس کے بعد ہمارا سرمدہ نبرتن سے گجوم اس کاریہ کے ذریعے سے آسمان کی طرف دیکھا, تاروں پر نگاہ ڈالی اور ان کے قوم سے پیچھا چھڑانے کے لیے اطمینان کے ساتھ یہاں رہنے میں دن میں شک و شبہ نہ ہو کہ اگر کہیں میں بغیر کسی وجہ معقول وجہ کے ان کے سامنے ظاہر کیے ہوئے رہ جاؤں گا کہ دن میں شک پیدا ہو جائے گا. اپنی حفاظت کے لیے, اپنے باباؤں کی حفاظت کے لیے یہ کوئی پہل لگا دیں گے اور وہ چاہتے تھے معاملہ مل جائے. تو انہوں نے ستاروں کو نگاہ ڈالی, کچھ ہوئے. یہ لوگ دیکھو اتنے نہیں کھپ پڑے, ایسے تو بات نہیں ہوئے ہیں, ہمارے دشمن نہیں ہوئے, قوم کی بات تو کچھ تو کرتے ہیں. اوپر دیکھا ہے انہوں نے اور پھر کہا بکار اتنی تکلیف کہ میں بیمار ہوں, میں تمہارے ساتھ میں جا پاؤں گا. اگر اس کا کامیاب تھا کہنا یہ تھا وہ ان کو تمہارے خود سے میں بیمار ہو گیا ہوں, تمہاری شک کی دعوت سے میں دل کے اندر آگ لگی ہوئی ہے. کوئی موقع نکل آئے پیچھے رہنے کی کوئی حجت تو ہو, ورنہ ان کے کان کھڑے ہو جائیں گے اور پھر جو ان کا ارادہ تھا کہتے تھے کہ میں تمہارے باباؤں کے ساتھ کچھ سے کچھ کروں گا وہ موقع چلا جائے گا.
آپ بالکل ان کو دکھایا ہے تیار بھی رہو. ایسی بات کہی ہے وہ کچھ سمجھے. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ تمہاری بدبختی ان کو پوچھتے ہو, تمہارے ظلم اور سلسلے میں تو بیمار ہو گیا. تو وہ سمجھے تھا کہ بیماری ہے کوئی ان کی, تو ان کو چھوڑ دیا بغیر حفاظتی اپنے باباؤں کی بات کیے بغیر. اور سارے کے سارے کو اتنا بڑا میلہ تھا کہ سب. اور جب دیکھا مدبرین تو پیچھے نہیں پڑے, بات آگے نہیں بڑھی. تو کون کے لوگ جو کہتے تھے چلو بابا کے یہاں, بات آگے نہیں بڑھی. پھر دکھائی انہوں نے, وہ چلے گئے میلہ گھومنے والے, وہ سیلانی چلے گئے بابا کو پجاری. ورنہ اب یہاں پورا باباؤں کا جو دربار تھا وہ بغیر حفاظت کے رہ گیا. مجاری وغیرہ سب نہیں گئے. گاؤں ملا معلوم ہوتا ہے کہ ہزاروں برس سے آرزو تھی, شکایت نہیں ہے. بس موقع ملا ہے جبکتے ہوئے پہنچے جس کے اندر, اور دیکھا سارے بابا کھڑے ہیں اور پرچار کر رکھا ہوا ہے. بکار اللہ کا ضرور باباؤ کیا کہہ رہے ہیں تمہارے کھاتے تو نہیں ہو. یہ اپنے دل کو جو ہوتا ہے میں وہ انتخابی کس طرح سے نہیں کر سکتے باباؤں کو پوچھیے کہ اللہ کا مقابلہ کرے. اللہ کے بندے سوارے دارا کے دل کے کس طرح سے نہیں کر سکتے. اور جب کوئی جواب نہیں ملتا کہتے کھاتے بھی نہیں ہو, ماں قسم لا کا متقین کیا ہو گیا ہے, بولتے بھی نہیں ہو. آپ سن گیا اپنے بات کیا ہے جن کے اس طرح سے کوئی ایسا ہو دوست کسی کو ہو نہیں سنا. اس کے بعد بذات آنے ہی سن سکتا ہے ان کے اوپر سرگم کی زمین مارتے ہوئے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے نہیں معمولی چوٹ ہو, دائیں ہاتھ سے بھرپور یہاں تک چھوڑ دیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. جب وہ واپس آئے ہیں انہوں نے یہ حالت دیکھی ہے. آپ کرو ہی نہیں لیکن سون وہ بنائے گئے ہیں, لائے گئے ہیں پکڑ کر. اس کے بعد خبر لگ گئی ہے کہ ماں جو ہمارے باباؤں کا گستاخ ہے وہ آ گیا پکڑنے. فرمایا پھر جو دوڑتے ہوئے مشرک پہنچے ہیں اپنے دل کی آگ بجھانے کے لیے. لیکن موقع سے پہلے حضرت ابراہیم ہمارے بندے نے خطاب کیا, کہا بھائی تم ہمارے ساتھ کر رہے ہو, بات تو نہیں سنو. کہا کارون ہمارا کبھی کون تم ان کی برابری کرتے ہو, آپ کو تمہارے لیے خود بنائے ہوئے ہیں. اپنی صنعت کے تم خود بنا, اپنے مخلوق کو اپنا مالک مانتے ہو. کیا تم اس بات پر غور نہیں کرتے کہ تم ان کی پوجا بندگی اور برابری کرتے ہو ماں کا محسوس جو اپنے ہاتھوں سے کرتے ہو, تراشتے ہو پتھر. واللہ خلقکم وما تعملون. اور تمہارا ظلم یہ ہے کہ ان کی اتنی قیمت ہے اپنے ہاتھ کی اس کارروائی کو تم معبود بناتے ہو جس نے تم کو بنایا ہے. اس کے ساتھ یہ ظلم ہے تم کو اس نے بنایا ہے جو سارے اختیارات تم کو دیے ہیں, ساری طاقت تم کو دی ہے, سارا دیش یہ ہے, اس سے کیوں بے خبر ہو اس کے ساتھ یہ ظلم کرتے. اور اس کے بعد وہی بات دلانا ہے اس کو کاربور حکم دلانا. ہمارے اس کے لیے احتیاط نہیں, احتیاط دلاؤ اس کے حوالے اس کی سختی کو کم نہ کر پائے. کوئی اور جلدی ہو اس دنیا میں بنانے کے بعد پھر اس کے اندر آپ دلاؤ تاکہ حد تک سے بند ہوگی, ہوا نہیں لگے گی. جو اس کی لگتے ہیں وہ دکھنے نہیں بلکہ ایک شدت کی گرمی ہوگی, وہ اٹکوں کی چلی. اور جب دوست مارنے لگے آپ جو علاوہ بننے لگے تو باندھنے لگے تو اس کے بعد پھر برمار پہاڑ آپ کو بھی لے گا. تو انجام کیا ہوا پھر بھی دیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اعتماد کے ساتھ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام جب پھینکے جا رہے ہیں تو انہوں نے ان کی زبان پر یہی بات کی حسب اللہ ونعم الوکیل. معلوم نہیں ہوتا اپنی زبان میں ہو سکتا ہے, قرآن کی زبان میں اللہ حسب اللہ, مجھے کسی بات کی حسب اللہ, ہمارے لیے اللہ کا ونعم الوکیل بہترین کام ساتھ ہے. مشکل کے وقت بھی نبی صاحب نے کہا تھا
اور دینی حضرت ابراہیم آپ کو دیکھے جا رہے ہیں صحیح جواب فرمایا فہرادو بھی کہتا ظالموں نے ہمارے بندے ہمارے موحد بندے شرک کے دشمن بندے ہمارے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پر سر کو ہتھیلی پر لے کر گھومنے والے بندے نے بندے کے ساتھ ان ظالموں نے کہا اس کے ساتھ آزمائش میں ڈال کر اس کو جلانا چاہا اپنی دل کی رائے کرنے کی چاہیے تدبیر کی کہ اس کو ختم کر ڈالے فرمایا تو ہوا کیا ان کی کوئی تدبیر کا کام آئی سجانا حمل اکثری تو بجائے اس کے کہ وہ کامیاب ہوتے آگ ٹھنڈی ہو گئی دوسرا گاڑی کرنے لگی اور وہی ہوئے اسفل ہوئے گلی و خار ہوئے ناکام ہوئے ایسا روگ ان پر کامیاب کہ پھر دستاویز نکلنے کی ان کی ہمت نہیں پھر فرمایا کہ کوئی اس آزمائش سے گزرنے کے بعد پھر ہجرت کی آزمائش سے گزرا ہے میرا بندہ مقام قوم کو مخاطب کر کے اس نے کہا اتنی ظاہر نہیں رکھتی حدین میرا نام ہو مجھے ہدایت دیے گا سیدھا راستہ دکھائے گا میرے لیے کام کرے گا اور اب دعا کی ہے اس کام کے بعد اس آزمائش رب حقی میرے ساتھ یہ مالک برا ہو گیا حدیث میں آتا ہے بہت برا ہو گیا کہ مجھے آزاد چاہیے مالک آزاد ہو میری اس بات کو اس پیغام کو خود قبول کرے بات اس کام کو آگے لے کر چلے گا لیکن وہ ایسے صرف آزاد نہیں میرے صالحین وہ آزاد جو فرما بردار ہو صالح آزاد ہو پروردگار ہو آزاد چاہیے مجھے صرف آزاد کا وہ جو بات کا جو جذبہ ہوتا ہے صرف یہی نہیں بلکہ سارے حالات چاہتا ہوں فرمایا بس کرنا ہو قرآن مجید ہم نے کچھ کبھی بھی ان کے جگلات میں حریم کہ ایک تمہیں لڑکا بھی ہوگا ہند والا ہوگا سب برداشت والا ہوگا اللہ کی راہ میں چل جانے والا ہوگا بلندہ بنا وہ لڑکا ہوا اور جب بڑا ہو گیا ماں وقت کر گیا اس قابل ہو گیا کہ اپنے باپ کے ساتھ چل سکے دوڑ سکے کام کاج کر سکے کام تو ایک دن کہا ہمارے ابراہیم نے یاد میں اے میرے بچے انی ہرا میں یہ دیکھتا ہوں پھر منام خواب میں کہ انی از بہت میں تجھے تباہ کر رہا ہوں یہ خواب مجھے دکھایا گیا ہے یہ خواب میں نے دکھایا فضل مارا کرا اب معاملہ اس میں تیرا ہے یہ مجھے تباہ کرنا ہے تیری اپنی جان لے میں تو سمجھتا ہوں یہ اللہ کا اشارہ ہے میری آزمائش ہے کہ میں اپنی عزیز ترین چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی ہمت رکھتا ہوں نہیں لیکن معاملہ کیونکہ تیرا ہے تجھ سے بھی رائے دینا ہے تجھ سے پوچھتا مانا کرا تو کیا کہتا ہے اس آزمائش میں ڈالا گیا مالک فرماتا ہے کہ ایسا خواب ایسا دیکھا اور بیٹے نے کہا کیا بس یہ ابا جان پیارے ابا کہ پھل معصومت میری کیا فکر ہے اگر آپ اتنی بڑی بات کرنے پر اپنے کو تیار کر سکتے ہیں تو آپ کا بیٹا بھی بہرحال آپ کا بیٹا ہے کوئی اللہ کے حکم سے سرکاری نہ کرے گا خوشی خوشی تیار ہے وہ بغیر کسی دل میں غم لائے ہوئے یا شکایت کے حفظ معصومت آپ کر گزرے اور میری طرف سے بالکل متفقر نہ ہوئیے انشاء اللہ من الصابرین وقت آنے دیجیے گردن کٹوا دوں گا اللہ کی راہ میں اور سب کے ساتھ یہ کفار وغیرہ شکایت کے لیے درد زبان بنائے گا بالکل اللہ کی مرضی فرمایا کہ نہیں ہم آپ کے وقت تک لے گئے آپ کی حد تک لے گئے فرما اسلم جب دونوں
یہ سبکدگی کی یہ شخصیات کی اللہ مالک کے حکم کے سامنے، اتنے بڑے حکم کے سامنے سب نے سب چکا دیا، ہم اللہ اور سب خوش دلی کے ساتھ وہ کر لہو ان جبین، اور بچاؤ کیا پیشانی کے بعد فرمایا سب چھوڑ دیا مالک نے، منا دینا ہوں ہر کیا کیا بارش سے مال کی یہ نہیں گویا آپ کو بالکل تیار ہے، جواب کرنے چلے ہیں کہ مالک اس طرح سے ظاہر فرماتا ہے کہ اس طرح سے مالک کو اس طرح سے تعجب ہوا ہے اور پروردگار جو ایسا بڑا دھکا لگا ہے مالک ہر کمی سے، لیکن اللہ ظاہر نہیں کرتا ہے کہ بے ساختہ مالک نے پکار کے کہا نہ بینا ہوں، جب یہ حالت ہم نے دیکھی کہ میں پھیرا چاہتا ہے چھری کو تو ہم نے کیا لگا گویا، ہم نے بے اختیار پڑھائی چاہیے جہاں تک یہ کرنے چلے یہ دکھا رہا ہے مالک تعجب سے کہا کہ یہ سب کرنے کو لگا گویا کہ ہم بھی بے صبری کے رہا، ہم کو بھی ہوا کہ کیا ہو رہا ہے، حالانکہ مالک بالکل سمجھتا ہے، یہی مالک یہ کہتا تھا اس میں کہ مالک کو سزا تکلیف ہوتی ہے کسی مومن کی جو موت کا وقت آتا ہے اس کی وہ کب بتاتا ہے کہ مومن کی خوشی کو، کیونکہ مومن چاہتا ہے دنیا میں رہنا، کیونکہ موت سے وہ مومن اس کے اور دوسرے مومن ہیں وہ افسوس میں ہوتے ہیں، تو مجھے بہت تردد ہوتا ہے، اللہ کو اس کا اہمیت دکھاتا ہے، لیکن کیا کروں اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، موت دوبارہ سب کو آتی ہے۔ اسی طرح کی بات کہ گویا کہ مالک ہے یہ صاحب بے اختیارانہ پکار اٹھتا ہے کہ نہیں کہ کیا الفاظ بننا لے رہا ہوں بس کب ہو گیا، بس ہو گیا، بس بالکل سچا ہو گیا، بس اور نہیں چاہیے، بس یہی تک فرمایا آزمائش میں کامیاب کرنا بھی اللہ تعالیٰ کا نصیب محسنین، جو کھلے دل کے ساتھ آخری حد تک جائیں تو ہم ان سے یہ نہیں ہے کہ پوری قربانی لے کے دبا کروا ڈالے، ہم اسی طرح سے آزمائش میں کامیاب بنائے حسن کے ساتھ ان کو لے جاتے ہیں، دل اطمینان درجے ان کے بولے ہیں اور ان کی محبت بھی قائم، اس کی جان بھی ہم بتا لیتے ہیں، جذبات کے بھی ہم خیال کرنے والے ہیں۔ صحیح بات ہے، بڑی آزمائش ہے، اس پر پورا ہو رہا ہے، پھر ہم نے فتح نہ ہوگی دنیا ٹھیک قربانی ہے، اس کے بدلے میں جگہ عظیم ہے دوسری قربانی تم یہ کرو، اور پھر یہ نہیں اتنی بڑی بات تھی کہ ہر سال کائنات کے ختم ہونے تک یاد دلانے کے لیے ہم نے اس کی یاد تازہ کرنے کے لیے بس رکھنا ہے، پھر آخری ساری کائنات کے اوپر جو مومن ہے یہ بات چھوڑ دی کہ اس کو اپنی شہزاد رکھو، یادگار بناؤ، سوائے جو یادگاریں ہیں جو ان انبیاء کی قربان وہ خاندانے حضرت ابراہیم سے وابستہ ہے، یادگار یہ ہے، دوسری آپ دیکھیں گے جو ہے صفا مروا یہ سارا کھانے کھانا سلام ملائکہ سلامتی ہو ابراہیم کے اوپر، اللہ کی رحمت سوال کا نزل محسنین، یہ ہے محسن اور یہ بدلہ ہماری طرف سے محسنوں کو ملتا ہے، اور محسن وہی ہو سکتا ہے جو مومن ہو، انہم من عبادنا المؤمنین، یہ محسن کا عمل کے لحاظ سے عقائد کے لحاظ سے پکا ہو، وہ بشرنا ہوگی خاص نبیہ۔ دیکھیے آپ خود دیکھیے ہمارا یہاں مفسرین کا ظلم دیکھیے، یہ سب بیان کرنے کے بعد مالک فرماتا ہے بس کرنا ہوگی انصاف، اس کے بعد ہم نے انصاف کے لیے بشارت کی کہ تمہارے اور آدمی ہو جہاں سراج میں، اب وہ کہتے ہیں کتنے یہودیوں اور عیسائیوں کے کہنے سے کتنے مسلمان مفسرین ہیں جو کہتے ہیں جو زمین جس کو دوا کرنے گئے تھے وہ حساب ہے، ساری قرآن کی چیز حدیث کی چیز کے بعد ضد ہے، سبا کیا ہے بچہ ہے ایسا یہ ہوا پہلے، اس کے بعد مالک فرماتا ہے بس کرنا ہوں گی آپ نے کیا نسبہ ہم سے بشار دیا، وہ کہتے نہیں
کیونکہ عیسائی اور یہودی یہ کہتے ہیں وہ ساری کتابوں جتنی آج کل جو موجود ہے وہ بھی کہتے رہے. یہ حضرت صاحب جو تھے یہ تھے نبی حضرت اسماعیل کی. یہاں پر وہ جوان مردی آئی ہے قوم سے اپنے باپ سے توحید کی دعوت کے بعد جو مقابلہ ہوا ہے اس پر سب کے ساتھ جمایا ہے پروردگار نے، اور پھر آپ کی سختی کو انگیز کرنے پر تیار ہے. مالک نے اسے باب بہار بنا دیا اور پھر دکھایا ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ اللہ کے لیے اپنا سب کچھ دینے کے لیے، جہاں تک کہ سب سے بڑی محبت کی تھی وہ بھی قربان کرنے کے لیے کبھی تردد نہ ہوا. اسی وقت اس نے خواب دیکھا ہے سچا سمجھ کر کہ پیغمبر کا خواب سچا ہوتا ہے، اور پھر اولاد بھی کیسی آگے بندی ہو جانی تھی. وہ اولاد کہتی بالکل گلے پر بھی پھیر دیجیے اور مجھے آپ ثابت پائیں گے. اور پھر کس طرح سے اللہ نے آزمائش میں کامیاب کیا ہے اور کس طرح پر وقت دیتا ہے ایسے محسنوں کو. اس لیے محسن بنو، وہ روش اختیار کرو جو تمہارے دادا ابراہیم کی روش تھی. بننا ہے تو ایسے مومن بنو، تب زندگی کا لطف آئے گا اور سب جنت کے مزے ہیں وہ تمہارے. یہ بیان یہاں پر تو چیزیں بیان ہوں گی. اور اس کے بعد جو سورہ ابراہیم کے اندر مالک نے فرمایا ہے کہ اولاد کے لیے انسان کس طرح محبت کرنا والا ہوتا ہے. بہادری کی اولاد اکیلی اولاد ہوگی، پہلی اولاد. فرمایا اولاد اتنی عزیز چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ مومن بندہ ابراہیم جس کا نام ہے وہ اولاد کے لیے اپنی بیوی کے لیے اللہ کے حکم کے سامنے بغیر چوچرا کیے ہوئے سب جھکا دیتا ہے اور بل پیدا ہوتا ہے بغیر پریشانی خیال میں. کوئی شکایت نہیں ہے. یہ روش اختیار کرنے والوں کو چاہیے کہ روش اختیار کرے. اس کی 235 صفحہ ہے، آیت ہے 37. جی 235 ہے لیکن 35 سے شروع کیجیے. ابراہیم 235 35 آیت ہے. قال ابراہیم ربی جل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. مالک یاد دلاتا ہے یاد کو ابراہیم حنیف کا واقعہ جب اس نے دعا کی کہ میرے رب اجعل هذا البلد، اس شہر کو بنا دے آمنا، امن کی جگہ، اور میری اولاد میں جہاں ٹھہر کر پوری اور بھری ہے. وجنبنی، مجھے بھی بچا دے، وہ بنیا اور میری اولاد کو ان نعبد الاصنام، کہ ہم مشرکوں کی طرح سے بتوں کی بندگی اور ان کی پوجا سے بچ جائے. کیونکہ مالک ربی ایک میرے رب انہن، یہ وہ ہے کہ اضللن کثیرا من الناس، ان کے ذریعے سے شیطان نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں بے حساب انسانیت کو برباد کیا ہے، بتایا ہے. پروردگار فمن تبعني فإنه مني. اولاد اور ذریت سے مراد میری وہ نہیں ہے کہ چاہے وہ جیسی ہو، خالص خون کا رشتہ مجھے محبوب نہیں ہے، بلکہ میں ان کو اپنی اولاد شمار کروں گا کہ جو میری بات کو مانے، جو توحیدی ہوں، جو صرف سے اجتناب کرے. فمن تبعني، بس جس شخص نے میری پیروی کی، فإنه منی، جو میری بات مانے صرف خون کے رشتے سے ہو جانے میں
وہ میری اولاد نہیں ہے، میری اصلی اولاد وہ ہے جو میری طرح سے توحید پر ایمان لائے، شرک کی سنت کرتے ہیں۔ میں ایک ہی آپ ہوتی ہے، ایک ہی تمنا ہے، اس کا رشتہ ہے ایمان کے ساتھ رشتہ ہے۔ اگر اس کا باپ، اس کا بیٹا، اس کا بھائی اگر اس رشتے میں منسلک نہیں ہے تو پھر اس کے نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ بیٹی۔ صحیح معنوں میں اصلی رشتہ ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے۔ اور امت اطاعت، باقی جو میری بات نہ مانے، پیروی نہ کرے، تو یہ رحمت اور محبت کا ان کا معاملہ ہے۔ فإنک غفور رحیم، یہ نہیں کہ مالک بالکل برباد کر دے، تو دعا یہ ہو رہی ہے کہ مالک تو غفور رحیم ہے، جو نافرمانی کرے تو ان کے اوپر رحمت کر کے ایک ایسا موقع دلا سکتا ہے کہ ان کو توفیق مل جائے گی۔ لیکن یہاں یہ بتایا گیا ہے، یہ بتانے کے لیے، یہ بجائے یہ کہنے کی کہ ان کو عذاب دے، اس انداز سے کہا گیا ہے کہ تیری رحمت بے حساب اور بے پایا ہے، اور مراد اس سے یہ ہے کہ اگر تو چاہے تو میری ذریت کے بھٹکے سے بھٹکے آدمی کو راہ دکھا کر توبہ کی توفیق دے سکتا ہے۔ مالک رب بنا، اے ہمارے انی اسکنت، تیرے حکم پر میں نے سکونت اختیار کروائی ہے، للذریتی اپنی اولاد میں سے، کی وادی، ایک ایسی وادی میں غیر ویزا جہاں کوئی پیداوار نہیں ہے، چٹیل جگہ ہے، وہ چیزیں کسی کے کھانے پینے کی چیز نہیں، پانی کرتی تھا۔ زندہ بیٹھ کر المحرم تیرا احترام بنا کر رہے، محرم کر رہے، اور مالک تیرے حکم سے اگر میں نے یہ کیا ہے تو میری غرض یہ نہیں ہے کہ یہاں شہر بنے اور شہر میں میری جو اولاد ہے وہ اس کی وادی اور وارث ہو۔ میں نے ان کو یہاں تیرے حکم پر بتایا ہے کہ اس لیے یقوم الصلاح، تاکہ تیرے بندے بنے رہے، تیرے سامنے جھکے رہے، ان کے مادے تیرے سامنے ٹکے ہوں، یہ تیرے سامنے روئے کی روائیں تجھ سے، جس کو پکارے تجھ سے مانگے۔ ہماری بھی میری نیت ہے، یہ میری آرزو و تمنا ہے کہ فجل عقیدتاً من الناس، کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے، تحویل علم، جو ان کی طرف سے ایمان لاتا ان کے ساتھی بن جائے، اور ایسی جگہ پر جہاں کہیں اس کا کوئی انتظام نہیں ہے، برزخوں میں ثمرات، ان کے لیے جس کا انتظام فرما لعلہم یشکرون، تاکہ یہ لوگ ایمان کے ساتھ ساتھ تیری عنایات کے بعد اور شکر کرے، اور بندگی اختیار کرے، اور جھک جائے۔ یہ بیان کیا گیا کہ اس طرح کی حدیث میں بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم اپنے پہلے بچے کو جو بڑھاپے کے اندر اللہ نے دیا تھا، اللہ کے اشارے پر لے کے آئے ہیں۔ آج جہاں خانہ کعبہ ہے، یہاں پر لانے کے بعد ایک مشکلہ ہے، اس کے پاس پانی کا وہ ان کو دیتے ہیں، کچھ کھجور ہے، کچھ تھیلی کو رکھتے ہیں، اور پھر جانے لگتے ہیں واپس۔ بیوی حاجرہ رضی اللہ پوچھتے ہیں کیا کہاں چلے ایسے خاموش رہتے ہیں؟ تو وہ پھر کہتی ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، کہتے ہاں اللہ کہتی اللہ کا حکم ہے تو ہم بتائیں۔ اب وہاں کوئی اور موجود نہیں ہے، ایک ماں ہے اور ایک اس کا دودھ پیتا بچہ ہے۔ جب تک کھجور صاف دیتے، جب تک پانی موجود ہے، اس وقت تو بات مل جاتی ہے۔ اس کے بعد جب کھانا بھی ختم ہو گیا، مشکلے کا پانی بھی ختم ہو گیا، تو ماں کے دودھ میں بھی کمی آنا شروع ہوتی ہے، یہاں تک کہ چھاتیاں کچھ ہو جاتی ہے، اور اسماعیل بے قرار ہو کر بلک بلک جاتے ہیں۔ شیرنیاں لگاتا ہے کہ حالت دیکھنے کے بعد ایک ماں کا عالم دیکھیے، ایسی جگہ پر جہاں کوئی نہیں ہے، اندازہ لگائیے اس کے جذبات ہے۔ تو اس کا ایک پیارا بچہ ہے اس کی آنکھوں کے سامنے، اور کسی بیماری سے نہیں، پیاس اور بھوک سے بیکار ہو کر اس تلاش میں امید ماحول کے اوپر
کیا وجہ ہے؟ شاید کوئی قافلہ نظر آ جائے، اونچی نگاہ پر چلنے کے بعد صفا پر چڑھ جاتی ہے، نگاہ ڈالتی ہے ہر طرف، بچے میں بھی نگاہ ہے کہ وہاں پڑا ہوا پریشان ہاتھ پیر مار رہا ہے، کسی کو بخار کر رہا ہے، رو رہا ہے، نگاہ ڈالتی ہے، کہیں کسی قافلے کی نشانی نہیں ہوتی، دوڑتی ہے یہاں نہیں کیا اس طرف دوڑنے لگتی ہے، ماں بچے کے اوپر نگاہتی ہے جو زمزم جہاں ہاتھ قائم ہے وہ زمزم کی اس کے پاس وہاں بس نگایا ہوا دکھائی دے رہا ہے، ماں کو مانتا ہے، ابھی اس میں اتنی ہلچل نہیں ہے کہ اتنے میں ایک جلوان آ جاتا ہے، جہاں آپ دیکھتے ہیں جو میلین اثرین لگے ہوئے ہیں ہرے رنگ کے، وہ ایک جلوان آ جاتا ہے، وہاں سے نیچے پہنچ گئی بچہ دکھائی نہیں دے رہا، تو یہ 100-200 گز کا جو معاملہ ہے تو پریشانی میں مامتا جب بھری ہوئی بے ساتھ تیزی کے ساتھ دوڑتی ہے تاکہ بچہ تو نظر آئے، مروا پر پہنچنے سے پہلے جب جلوان پر چڑھ جاتی ہے تب بچہ بھی نظر آتا ہے، اس کی طرف بھی نگاہ ہے اور جا رہی ہے دوسری پہاڑی پر، ادھر نہ صحیح ادھر شاید کوئی قافلہ بنا بنا ہو، وہاں جانے کے بعد بھی نہیں پایا ہے، پھر واپس لوٹتی ہے بے قرار ہو کر اسی طرح سے، پھر جب ادھر سے جلوان شروع ہوتا ہے تو پھر اس تیزی کے ساتھ بھاگتی ہے یہاں تک کہ دوسری طرف برمجی پر جانے کے بعد پھر چل رہا ہے، مروا میں 30-7 مرتبہ اس طرح سے یہ فاصلہ طے کیا ہے، یہ عقائد آواز ایک سنی ہے، زور کا دھماکہ ہوا ہے، پریشان ہو گئی ہے، اسی طرف سے معلوم ہوا جہاں پر بچے کو چھوڑا ہے، یہ کارخانہ دوڑ کر بھاگی ہے، وہاں پر دیکھتی کیا ہے کہ چشمہ نما ہے، پانی باہر جا رہا ہے، فوراً اس خیال کے اوپر ماں کہتے کہ پانی ہے ابھی ہدایت مل گیا ہے، اگر اس کو جمع نہ کیا گیا تو ضائع ہو جائے گا، تھوڑا سا پانی معلوم ہوتا ہے، معلوم نہیں، اس کے بعد کچھ تو کام آنا، فوراً انہیں مڈیر بنانا شروع کر دی جو ریت سے روکنے کے لیے، تو یہ وہ زمزم ہے اللہ نے ان کو اس طرح دیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ان کا طریقہ تھا، ان کے مسافرین تھے وہ آ رہے تھے، باتیں کبھی یہاں ہوتے جہاں پانی مل جائے وہاں ان کا بچ جاتا، تو یہ تھا وہ کہتے پانی کے اوپر گزارا ہوگا، کچھ جو ہوا ہوگا، اور زمزم کی ایک قوت ہے، اس طرح سے حضرت ابو ذر غفاری نے بتایا ہے کہ میں جب آیا ہوں میں نے کسی سے پوچھا نہیں ہے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملا، زمزم پر میں نے گزارا کیا ہے، میری صحت برقرار رہی ہے اور میں موٹا ہوں، تو اللہ نے ان کے لیے یہ برکت کی ہو، یہ بدل ہم جنوب ادھر سے گزرے ہیں اور انہوں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر یہ پرندے اڑ رہے ہیں، تعجب ہوا کہ ایسی جگہ تو ہم سے پہلے بھی گزر چکے ہیں، یہاں کبھی پانی کا سوال نہیں ہے، یہ پرندے کیسے تک لا رہے ہیں، جب تحقیق کے لیے ان کا گائیڈ آیا ہے اس نے دیکھا یہاں پانی بھی ہے، تو ان کا بتانے کے بعد اجازت مانگی ہے کہ آپ کا پانی ہے، آپ اس کی مانگتا ہے، اگر ہم کو اجازت فرما دے اجازت کہ ہم اس پانی سے کچھ حصہ اپنا لے لیں تو ہم یہی دھیان کر دیں گے، تو ان کو کیا چاہیے، اللہ نے انتظام بھی ان کا شوق سے، تو وہ وہاں قائم ہوئے ہیں، پھر انہی کے اندر حضرت اسماعیل بڑے ہوئے ہیں، پروان چڑھے ہیں، انہی کے اندر انہوں چاہیے، پھر یہ واقعہ پیش آیا ہے، یہ ذبح کرنے کا حضرت ابراہیم پھر گئے، اس کے بعد پھر وہ واقعہ پیش آیا ہے دونوں نے، جو سورہ بقرہ میں ہے کہ دونوں باپ بیٹوں نے مل کر یہ دیوار کھڑی کی ہے، خانہ کعبہ کی تکمیل کی، تو یہ سب ایک اللہ کے بندے نے جو خالص اللہ کی راہ میں اس طرح سے آزمایا گیا ہے اور آزمائش سے وہ پورا اترا ہے، تو یہ اس کی زندگی ہے، اللہ کی راہ میں ہر چیز جو بھی آئی ہے اللہ کی طرف سے اشارہ پانے کے بعد تقاضا ہوا ہے اللہ کے دین کا، تو اس نے بے دریغ اس چیز کو لگا دیا ہے، آگے فرمایا یہ چیز ہے، اسی لیے پروردگار نے سورہ ممتحنہ میں جب مسلمانوں میں ایک صحابی تھے جو بدنی صحابی ہے حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ نفس کی خدشات سے مجبور ہو کر انہوں نے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے جو نہ اٹھانا چاہیے تھا، یہ 28 پارے کے سورہ ممتحنہ کی 4 آیت ہے، صفحہ 496 آیت کا
مالک فرماتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ مومنو تمہارے اندر اتنے بڑے آدمی نے جو بدر کے اندر شہید تھا، اس نے اپنی اولاد بال بچوں کے لحاظ کی وجہ سے ایک ایسا راز پاس کر دیا، حالانکہ اولاد اور یہ بیوی ہے، یہ تو اللہ کے معاملے میں ان کو تو قربان کر دینا چاہیے، اللہ کا حق پہلے ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جو معاہدہ ہوا ہے صلح حدیبیہ کا، زکات کے ہجری میں 10 سال تک اب مسلمانوں اور قریش کے درمیان صلح، جو قبیلہ چاہے قریش کا حلیف بن جائے وہ بھی اس صلح نامے میں داخل ہو جائے گا، بڑے مسلمانوں سے تشکیل صلح، یہی حال مسلمانوں کا ہے کہ ان کے ساتھ جو قبیلہ مل جائے، ان کا حلیف بن جائے، ان سے معاہدہ کر لے تو وہ بھی اس معاہدے کا ایک فریق بن جائے گا، اس کے ساتھ بھی معاہدہ ہے، اس کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس کے اندر یہ بھی قید تھی کہ اگر کوئی ہمارا آدمی اس معاہدے کے بعد چلا جائے، مدینے آ جائے، یہ تو نہیں کہا انہوں نے مسلمان بن جائے، تو بھی ہمیں یہ حق ہے کہ ہم اس کو واپس لوا لیں۔ لیکن اگر مدینے سے کوئی آدمی ہمارے پاس بھاگ کر آ جائے تو پھر مسلمانوں کو یہ حق نہیں ہے جنگ کہا جائے۔ یہ بڑی بڑی چیزیں تھی کہ 3 دن کے لیے آئندہ سال آئے اور اس کے بعد پھر برداشت سے 3 دن کے بعد باہر کر واپس لے جائے۔ اس معاہدے کے منہ سے بنو بکر نے قریش کی ساتھ دیا، قریش کے ساتھ معاہدہ ہوا تو گویا وہ بھی ایک فریق بن گئے قریش کی طرح سے، ان سے مسلمانوں کے ان کے ساتھ امن ہے۔ بنو خدا نے جو قبیلہ ہے اس نے مسلمانوں کے ساتھ تعلق کر لیا اور ان کا ساتھی بن گیا عہد پیمان کے ذریعے سے۔ جنگ کے علاوہ اس میں کافی ساتھی تھے، کافی تھے، لیکن یہ حلف ہو گیا۔ ابھی 2 سال سے زیادہ نہیں گزرے تھے کہ وہی کوپریشن کی جگہ ہے وہ پھنسی ہے۔ بنو بکر نے کہا ہے کہ بنو خدا کے اوپر یہ کارے اب وہ ہم سے کوئی احتیاط نہیں کر رہے ہیں، اس معاہدے کی وجہ سے اگر یہ کارے ان پر داخل کرے تو اپنے پرانے بدلے سارے چکا لیں گے۔ انہوں نے مشورہ کیا قریش کے سرداروں سے، سب نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے لیکن ظاہر نہ ہونے پائے، ورنہ یہ معاہدہ جو ہے اس معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی، بدنامی بھی ہوگی اور معلوم نہیں مسلمانوں کی یہ طاقت ہو گئی ہے کیا کریں گے۔ اس وقت ہم رہے کے موڈ میں نہیں ہے، کہا کہ ہم تمہارے ساتھ تھے۔ تو ان بنو خدا نے نقاب پوش ہو کر اور ان کے ساتھ ان کلفیوں نے قریش کے سرداروں نے نقابیں ڈالنے کے بعد غارت گری کی ہے اور بنو خدا کا حملہ آور ہوئے اچانک اور بے حساب ان کے آدمیوں کو تحقیق کی۔ انہوں نے یہ حالت دیکھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وقت بھیجا ہے غادر کی سرکردی، اور وہ پکار کے ہوئے داخل ہوئے ہیں، ناقہ سوار ہیں، ان کو بھی کیس دفتار ان لوگوں کے اوپر کیا محمد کو ان کا وعدہ یاد کرا ہے کہ ہم کو یوں شہید کیا گیا جب تم ہمارے ساتھ مل جاؤ تو قریش سے اور قریش کے ساتھ جتنے اور قبیلے ہیں ان سے